جب آدم و حوا کو آسمانوں سے اتارا، جنت سے اتارا، وہ زمین میں ہے تو مختلف مقامات پہ اتارے گئے. اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے غلطی معاف فرما دی، تو اسی جگہ حضرت آدم و حوا کا ملاپ ہوا جس کا نام عرفات ہے. یعنی یہیں آگے انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. اور ایک روایت مبارک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کی تعلیم دی اور اس کے بعد فرمایا کہ حل عرفت، جان گئے؟ انہوں نے کہا عرفت، جان گئے. اس وجہ سے بھی اس کا نام عرفات ہو. یہ وہ مقام ہے کہ حج نام ہی عرفات کا ہے. یعنی سارے آدمی کام سر انجام دے، لیکن اگر عرفات نہ جائے تو گویا کہیں نہیں گیا، حج ہوا ہی نہیں. سرکار سے پوچھا کہ عمل حج یا رسول اللہ، حج کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے. حضور پاک نے جبل رحمت کے قریب نیچے آپ دیکھیں گے تو کالے کالے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اسی جگہ حضور نے وقوف فرمایا. اور عرفات میں ہی وہ وادی ارنا بھی ہے اور مسجد نمرہ بھی ہے. لیکن یہ مسجد عرفات جو ہے، یہ یاد رکھنا، یہ آدھی عرفات کے حد میں ہے، آدھی باہر ہے. یعنی جو جانب قبلے والی ہے یہ باہر ہے، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو اگر آدمی اس حد میں بیٹھا رہے اور عرفات میں نہ جائے تو حج نہیں ہوگا. اور یہ عرفات کا دن جو ہے، اس کا روزہ جو ہے، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے 9 تاریخ کا، اس کو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والا. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حضور پاک اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ دے رہے تھے کہ بی بی ام سلمہ نے دودھ کی لسی بنا کے حضور کے لیے بھیجی. بی بی ام سلمہ کا مطلب یہ تھا کہ آج معلوم کریں کہ حضور کو روزہ ہے یا نہیں ہے. اور دودھ ایک ایسی چیز ہے جو حضور کبھی رد نہیں فرماتے تھے. آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہونی چاہیے، ایک دودھ رد نہ کریں، ایک خوشبو رد نہ کریں. تو بی بی صاحبہ نے جب وہ پیالہ بھیجا حضور نے وہیں کھڑے کھڑے نوش فرمایا تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ حضور کو روزہ نہیں ہے. ایک حاجی صاحب بیٹھے تھے، اتفاق سے بات چلی تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے 25 حج نصیب فرمائے. تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں حج پہ آ رہا تھا بس میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، پیدل چل رہی ہے، چلا نہیں جاتا بیچاری کو. میں نے بس رکوائی ڈرائیور کو منت کر کے، اور میں خود اترا اور میں نے اس بوڑھی کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا. میں نے ڈرائیور سے کہا دیکھو میری سیٹ پہ اب یہ بیوی بیٹھ گئی ہے، میں پیدل جاؤں گا، آپ جائیں. تو جب بس چلنے لگی تو اس نے کہا کہ بیٹا اللہ تمہیں 25 حج نصیب کرے. تو یہ اس بڑھیا کی دعا ہے جو مجھے لگ گئی. تو وہ مقام جو ہے وہ خدمت کا مقام ہے، وہ مقام جو ہے تواضع کا مقام ہے، وہ مقام جو ہے عبادت کا مقام ہے. اور عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا اور سارا دن اور ساری رات رہے گا. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد احرام باندھ کے عرفات آ جائے وہ بھی حاجی ہو جائے گا. ہاں البتہ جو لوگ عرفات میں موجود ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ مغرب سے پہلے حد عرفات سے باہر نہ نکلیں.
اگر حدود عرفات سے مغرب سے پہلے وہ باہر نکل گئے تو پھر ان کا دم پڑ جائے گی، ورنہ فوراً واپس چلے جائیں۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگ اطمینان کریں، یہاں تو اللہ کا شکر ہے، اسلامی حکومت ہے، قرآن و سنت کی حکومت ہے۔ یہاں تو بادشاہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ عرفات کا جتنے نشانات ہیں یعنی بارڈر ہے، اس میں باقاعدہ فوج کھڑی ہوتی ہے، وہ کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نکلنے دیں، کہ کوئی غلطی کر کے حاجی نکلنا جاؤ یا واپس جاؤ۔ اور خود بادشاہ سلامت اس قافلے کی قیادت فرماتے ہیں، سب سے آگے ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ غروب نہیں ہوگا، غروب کے بعد توپیں لگیں گی، پہلے بادشاہ نکلیں گے پھر قافلے چلیں گے۔ اس لیے کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مزدلفہ کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اور یہ واحد رات ہے جس میں میرے آقا نے تہجد نہیں پڑھی۔ حالانکہ حضور نے کبھی تہجد زندگی میں نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں، لیکن مزدلفہ کی رات حضور نے تہجد نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، حضور نے امت پہ مہربانی کی کہ 10 کو بڑے کام ہیں، لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، بہتر ہے کہ آرام کر لیں۔ اور مینا کے بارے میں کتابوں میں بڑے خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت تو مینا کی یہ ہے کہ مینا ایک چھوٹی جگہ ہے، ادھر مزدلفہ ہے، ادھر مکہ ہے، اور دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ اور لوگ حضور کے زمانے میں بھی 1,00,000 1,50,000 تو حضور کے زمانے میں بھی حجاج تھے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کبھی 20 لاکھ، کبھی 25 لاکھ، کبھی 30 لاکھ حاجی ہو جاتا ہے۔ تو مینا کے خصوصیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ نے ماں کے رحم میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو وہ رحم سکڑی ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا جائے گا رحم خود بخود بڑی ہوتی جائے گی۔ انہوں نے کہا قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے سب مینا میں سما جائیں گے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ اچھا، اسی طرح مینا میں حالانکہ دیکھیں لاکھوں قربانیاں انشاءاللہ ہوں گی، لیکن آپ کوئی چیل اڑتی ہوئی نہیں دیکھیں گے۔ اور مینا میں اتنا گوشت ہے، اور پھر ہمارے حجاج کرام ماشاءاللہ جو کھجوریں کھا کے حرم میں بھی قالین کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کھا لی ہیں، گٹکیاں محفوظ رہیں، یہ نہیں کہ لاکھوں کی قالین تباہ ہو گئی۔ وہاں بھی یہ سارا کچھ ماشاءاللہ صفائی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نہ مکھی نظر آئے گی نہ مچھر نظر آئے گا۔ یہ بھی مینا کے خصوصیات میں ہے۔ اور یہ بھی مینا کے خصوصیات میں ہے کہ جو کنکری آپ مارتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائیں، مینا سے اٹھائیں، مکہ، لیکن شیطان کے قریب نہ اٹھائیں، کیونکہ جو کنکری مقبول ہے وہ اٹھ جاتی ہے، جو مردود ہے وہ پڑی رہتی۔ اب اتنے انتظامات کے باوجود بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 15 لاکھ 20 لاکھ بندہ کنکری، ہمارے یہاں تو پہاڑ بن جائے۔ گو ٹرک لا کر ٹرکوں سے، ٹرالر سے، بڑے بڑے بلڈوزر لگا کے صفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بھی ہمیں اندازہ ہوتا